السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت شعیب کے ہاں جا کر پناہ لی تھی اور ان کی بیٹی کے ساتھ ان کا عقد ہوا تھا تو ایک شرط طے ہوئی تھی کہ وہ 8 سال ان کے مال مویشی یا ان کا ریوڑ چرائیں گے، اور اگر وہ 10 سال پورے کریں گے تو یہ ان کی طرف سے احسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پورا ٹائم حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گزارا اور ان کے مال مویشی چراتے رہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ریوڑ کو لے کر اپنی چراگاہ یا ان پہاڑوں کی طرف لے گئے تو اس دوران میں ایک بکرا جو اس ریوڑ میں موجود تھا وہ بدک گیا اور پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگا اور دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس بکرے کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب بکرے نے بھاگنا شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے پہاڑوں پہ چڑھتے رہے، پتھروں پہ بھاگتے رہے اور اس کو کوشش کرتے رہے کہ اس کو پکڑ سکے۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا دن اس کے تعقب میں رہے، بھاگ دوڑ کر کے اس کو بالآخر شام کے وقت اس کو پکڑ لیا۔ اب انسانی مزاج کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے اگر چونکہ ایک پالتو جانور نارملی ایسا بیہیو نہیں کرتے ہیں اور وہ ایک خاص زبان اور بولی سمجھتے ہوتے ہیں جو ان کا چرواہا جس بولی کے ذریعے ان کو ہانکتا ہے یا جس بولی کے ذریعے ان کو بلاتا ہے، تو مزاجن بکرے کی اس بدک جانے پہ اور پورا دن پہاڑوں پہ ادھر ادھر بھاگنے اور دور چلے جانے پہ غصہ آنا چاہیے تھا، مگر کتب تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ فلما لازمہ قبلہ علی وجہہ ومسح التراب من فوقہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بکرے کو پکڑ لیا تو اس کے بعد اس کی گردن سے مٹی جھاڑنے لگے، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرنے لگے، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اسے پیار کرنے لگے۔ وقال معتذرا عنده، اور غصہ ہونے کی بجائے معذرت خانہ لہجے میں، جیسا کہ عموماً مال مویشی کے ساتھ ان کا چرواہا یا ان کا جو مالک ہوتا ہے وہ گفتگو کرتا ہوتا ہے، اس سے کہنے لگے، اس کو مخاطب کیا، ایھا الحیوان اتعبتک، یعنی میں نے پورا دن تمہیں تھکا دیا، میں تمہارے پیچھے بھاگتا رہا اور تم بھی میرے آگے بھاگتے رہے، اور پھر اس کا ریزن بتایا، اور ریزن بتاتے ہوئے کہا کہ الخوف علیک من الذئاب، میں اس لیے تمہارے پیچھے بھاگتا رہا کہ میرے ریوڑ سے الگ ہو کر کسی اور ریوڑ تک جا کر ملنے سے پہلے کہیں کوئی بھیڑیا نہ آ جائے، تم پہ حملہ نہ کر دے اور تمہیں مار نہ ڈالے، لہٰذا اس خوف کی وجہ سے میں تمہیں بچانا چاہتا تھا، میں تمہاری زندگی بچانا چاہتا تھا، تجھے مشکل سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے میں تجھے سارا دن پکڑنے کی کوشش کرتا رہا اور تمہارے پیچھے چلتا رہا۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے اس بکرے کو لیا اور آ کر اپنے ریوڑ سے ملا دیا۔ فلما کمل لہ ھذا الخلق، جب یہ سارا کام مکمل ہو گیا اور اس بکرے کو آ کے اپنے ریوڑ سے ملا دیا، تو اصل بات جو ہم یہاں پہ کرنا چاہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن بھر میں یہ جو کام کیا یہ محضر خدا میں تھا، یہ محضر پروردگار میں تھا، اور خدا دیکھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کیا کر رہے ہیں، لہذا جو ہی یہ کام مکمل ہوا اور یہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ اپنے حیوانات کے ساتھ کیا، اوحی الیہ، اللہ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ان یا موسیٰ قد صرت قابلا للرسالہ، اے موسیٰ اس واقعے کے بعد تو نے اپنے آپ کو رسالت کے قابل اور رسالت کے اہل ثابت کر دیا ہے، فمض الی فرعون، لہذا اب یہ تم نے ڈگری پاس کر لی ہے، یہ تم اہلیت حاصل کر لی ہے، اور تم نے یہ ثابت کر دیا اس اہلیت کو کہ فمض الی فرعون، کہ اب تم فرعون کی طرف جاؤ، وقل لہ قولا لینا لیتذکر او یخشی، تم نے اپنی اس اہلیت کو ثابت کر دیا ہے کہ تم وہاں جا کر بھی اپنے اس بدکے ہوئے بکرے کے ساتھ محبت و الفت کے ساتھ پیش آنے والے موسیٰ، خدا کے نافرمان بندے فرعون کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، برداشت، حوصلے اور صبر کے ساتھ گفتگو کریں گے، لہٰذا اب اس واقعے کے بعد آپ کی اہلیت ثابت ہوگی اور آپ کو رسالت کی ذمہ داری دی جا رہی ہے، اور آپ جائیے فرعون کی طرف اور اہل مصر کی طرف اور ان کو گمراہی سے نکالیے۔ عظیم فیلسوف رومی نے بھی اپنی شعر و شاعری میں ایک خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ کم و بیش جتنے انبیاء تھے ان کو اللہ نے مال مویشی اور بھیڑ بکریاں چرانے کا کام ان سے لیا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ بکریاں چرائیں گے تو تاشد پیدا وقار و صبر و شان، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ان کے اندر صبر پیدا ہو، ان کے اندر وقار پیدا ہو، ان کے اندر حلم واضح ہو جائے، اور ان کے اندر نرم روئی ہے اور نرمی سے جو پیش آنے کا رویہ ہے اس کو پروان چڑھایا جائے۔ اس واقعے کے ذریعے چونکہ ہم اپنے ایک سیریز کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال ہوئی تو وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی جو پیش آ رہا ہوتا ہے وہ محضر پروردگار میں ہوتا ہے، اور اس واقعے کے ذریعے بھی اللہ ہمیں امتحان اور آزمائش میں ڈالنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ
ہماری زندگی کا ہر سیکنڈ اور مائکرو سیکنڈ بھی امتحان سے اور آزمائش سے خالی نہیں ہے۔ یہ جو دنیا جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ در حقیقت یہ امتحان کدہ ہے، یہ آزمائش گاہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ ہم جتنا بھی ٹائم یہاں پہ گزار رہے ہوتے ہیں، ہر لمحہ، ہر حرکت، ہر پیش آنے والی چیز اور ہماری زندگی میں آنے والے تمام طرح کے حالات، چاہے وہ آسودگی ہو، خوشحالی ہو، خوشیاں ہوں، اچھائیاں ہوں، یا خدا نخواستہ مشکلات ہوں، یا امتحانات ہوں، یا ابتلاءات ہوں، یا زندگی میں جو کسی قسم کی پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، ہر طرح کی چیز امتحان ہوتا ہے۔ لہذا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس دنیا میں جس شخص کو بھیج رہا ہوتا ہے اور زندگی دے رہا ہوتا ہے، وہ امتحان و آزمائش سے ایک لمحہ کے لیے بھی نکل جائے۔ ہر چیز میں امتحان ہوتا ہے، جس کو انشاءاللہ تعالی ہم مختلف چیزوں میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ لہٰذا جب بھی ہمارے سامنے کوئی حالت پیش آ رہی ہوتی ہے تو ہم نے دو باتیں اس سے سیکھنی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ پرماننٹ نہیں ہے، چاہے وہ خوشی کی اور آسودگی کی اور نعمت کی حالت ہے تو بھی پرماننٹ نہیں ہے، چاہے وہ پریشانی کی اور آزمائش کی اور امتحان کی یا جو مشکلات کا لمحہ ہے وہ بھی پرماننٹ نہیں ہے۔ یہ دونوں کے دونوں امتحانات کی صورت میں آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا وہ یہ ہے کہ ان حالات کے اندر اللہ نے جو بھی ہمیں اسباب عطا کیے، عوامل عطا کیے اور جو کچھ اس نے دیا ہے، ہمیں ان حالات کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ ہم نے یہی تو اصل میں امتحان ہے کہ ان حالات کے ساتھ آیا ہم نے انصاف کیا ہے یا نہیں انصاف کیا، اور یوں ہی پھر انسان ان حالات کے ساتھ انصاف کر کے اپنے خدا کے سامنے اپنے لیے مزید عطا کا اپنے آپ کو اہل یا پھر نااہل ثابت کرتا ہوتا ہے۔ لہٰذا امتحان یہی ہے کہ گزشتہ جو بھی صورتحال ہمیں پیش آ گئی تھی، گزشتہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی تھی، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، شکر بجا لایا جائے، تاکہ پھر اللہ اس سے اگلی سطح کی عنایات کی طرف لے کر جائے ہمیں۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی تم چھوٹا ٹیسٹ اور چھوٹا امتحان پاس کرو تاکہ اگلی اور بڑی کلاس میں بیٹھ سکو۔ دو باتیں انشاءاللہ تعالی ہم نے اس چیز سے آج کے بوسٹر سے سیکھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کو اپنی زندگی میں کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں، کہ ہماری زندگی میں آنے والا ہر چھوٹا بڑا واقعہ، ہر معمولی و غیر معمولی واقعہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان کے طور پر، ایک آزمائش کے طور پر آ رہا ہوتا ہے، اور اللہ نے اس واقعے کے اندر سے، جو کہ وہ امتحان اللہ کے علم میں اضافہ نہیں کرتا، جیسا کہ انشاءاللہ ہم الگ بوسٹر میں اس پہ بھی بات کریں گے، وہ در حقیقت میری اہلیت یا پھر نااہلیت کو ثابت کرتا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس امتحان میں اپنے آپ کو اہل ثابت کر کے، ان چیزوں کے ساتھ انصاف کر کے اپنے آپ کو اگلی سٹیج کی طرف اور اگلے مرحلے کی طرف لے جانے کے لیے اپنی اہلیت کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ وہ جو مشکلات آ رہی ہوتی ہیں در حقیقت وہ ایک بہت بڑے ایک نئی مرحلے، ایک نئی زندگی اور ایک نئی سٹیج کی طرف ایک نیا ڈور کھل رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے عبور کریں تو اس دروازے کے بعد اللہ کی طرف سے عنایات زیادہ آتی ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے عنایات زیادہ آتی ہیں تو جیسا کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ کلما زیدہ فی ایمانہ زیدہ فی بلائہ، کہ جوں انسان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کی امتحان اور آزمائشوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ سو دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، ہر لمحے کی امتحان میں اور آزمائشوں میں اور مشکلات میں کامیاب اور سرخرو ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔